الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھوں گا۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ آپ نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ کہہ دیجئے تاکہ نیت پکی ہو جائے۔ جو ہمارا بیان چل رہا تھا وہ نعت خواں کے لیے ضروری ہدایات تھا، اور پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ نعت پڑھنے سے قبل کامل طہارت سے ہوں، یعنی لباس، بدن، جسم پاک و خطا کے باوضو ہوں۔ نمبر 2، یہ لکھ لیجیے اپنے پاس، نعت خواں صحیح العقیدہ سنی بریلوی مسلمان ہو۔ اس کی وضاحت سن لیجئے۔ صحیح العقیدہ، بعض حضرات اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ اہل سنت سے نہیں ملتے نا، اور بریلوی اس لیے کہا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پہ نا مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہیں۔ بعض اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کرتے ہیں، تو اب وہ پھر سنی کہاں رہے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات جو ہیں یہ اہل سنت سے ہی ہیں، تو یہ اس لیے کہا، ٹھیک ہے حضور۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھیے گا، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تفصیلی کیا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، مختصر ہی سنیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضور، آپ اس بات کو سمجھیے گا۔ ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، کرسچن ہے، یا بت مت جو مذہب ہے، یا وہ دہری ایک ہوتا ہے لادین سیکولر، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ایک بندہ ہے، وہ گلی پکی کرواتا ہے، کسی یتیم بچی کی شادی کرواتا ہے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے۔ اور میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اس شخص کو اس نیکی کا ثواب ملتا ہے، گلی پکی کرانے کا ثواب ملتا ہے، یا کسی یتیم بچی کی شادی کرنے کا ثواب ملتا ہے؟
آپ یقیناً کہیں گے نہیں، کیونکہ اس نے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو پھر اللہ اس کو صلہ کیوں دے ثواب کی صورت میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، قبر پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر، جنت دوزخ پر، یہ ایمانیات میں سے آتے ہیں، ان پر ایمان ضروری ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، بہت زیادہ درود شریف پڑھتا تھا، اور چونکہ وہ ہمارے جاننے والا ہے تو اگر میں مزید تفصیل عرض کروں گا تو یہ بات بھی اس تک شاید پہنچ جائے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس بندے تک بات پہنچاؤں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کرنا نا، تو میں مختصر ہی عرض کروں گا۔ وہ شخص درود پاک پڑھتا، اپنا کام کرتا، بڑا وہ اپنے علاقے میں، اپنے حلقہ احباب میں بڑا مشہور تھا کہ یہ بڑا پاک ہے، بڑا پاک صاف ہے، اچھا بندہ ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ اس کے جو عقائد تھے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، اور ہم نے ایک محفل نعت کی۔ محفل نعت میں جو ہمارے نقیب بھائی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نہیں مانتا تو اس کو کیا ضرورت ہے میلاد منانے کی، اور اس کو کیا ثواب ملے گا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ادب نہیں کرتا۔ میں حضور آپ سے عرض کروں نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 رشتے ہیں حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابیت کے علاوہ 6 رشتے ہیں، اور بہت بلند شان ہے۔ یہ تمام اولیاء، غوث، قطب، ابدال، یہ سارے کے سارے مل جائیں نا، کسی بھی صحابی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے کے سارے مل جائیں، ہم سارے کے سارے مسلمان مل جائیں، ہماری نیکیوں کو جمع کیا جائے، صحابہ کی شان بہت بلند ہے۔ اگرچہ صحابہ میں اس کا درجہ ادنا سے ادنا، مطلب صحابہ کے درمیان اس کا درجہ ادنا سے ادنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے اولیاء، ہم میں سے ہمارے غوث، قطب، ابدال جو بھی ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو ملا کے ہم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ اس کا درجہ اپنے صحابہ کے درمیان ادنا ہے، لیکن ہم اس ادنا صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشرہ مبشرہ میں ذکر آیا ہو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 رشتے ہوں اور کاتب وحی ہوں، تو ان کی گستاخی کا مطلب کیسے ایک مسلمان سوچ سکتا ہے؟ بہرحال مختصر عرض کروں گا، وہ اس کے عقائد خراب ہو گئے اور وہ بندہ بیچارہ بھٹک گیا۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنی فیملی، اپنے خاندان میں دیکھیں، اچھا خاصا نماز روزہ کرنے والا، اچھا خاصا سنی تھا، اچھا خاصا اس کے عقائد ٹھیک تھے، لیکن ابھی بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ہیں جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کھل کے درود و سلام نہیں پڑھتے، جو کھل کے یا رسول اللہ نہیں کہتے، جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش نہیں ہوتے۔ کیا کہیں گے حضور اس کو؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ تو نعت خوانی سے قبل اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ہمارے عقائد ٹھیک ہیں تو پھر اس پہ، ان ٹھیک عقائد پہ پکا رہنا ضروری ہوگا، اور پکا رہنے کے لیے عقائد پہ استقامت کی دعا مانگنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی ہوگی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت نیک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا نا تو اس نے 40 سال غالباً اس نے فی سبیل اللہ مسجد میں اذان دی تھی۔ تو اس کا جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ مجھے قرآن پاک دیجیے۔ تو
لوگوں نے مطلب اس کے جو اپنے حلقہ باپ تھے، اس کے جو گھر والے تھے، انہوں نے قرآن پاک دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرنے والا ہے، نزاع کی کیفیت ہے اس کے اوپر، تو یہ قرآن پاک سے برکتیں حاصل کرے گا۔ انہوں نے گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔